الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ عزیز دینی بھائیو، قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے بہت کیا۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ قرآن بار بار غور کرنے کی بات بھی کرتا ہے، بلکہ قرآن مقدس نے ایک آیت میں تو یہ کہا، یہ کتاب نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس پر غور کریں۔ یہ بنا سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کتاب اتارا ہی اس لیے کہ لوگ اس کو غور کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اور قرآن کی ہر بات اپنے اندر بڑی حکمتیں اور بڑے حقائق اور بڑے رموز چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا یہی بات بنی اسرائیل کا ذکر اتنا قرآن میں کیوں کیا؟ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے نام سے قرآن میں ایک پوری سورہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر ان سے زیادہ معزز کوئی قوم ہی نہیں پیدا ہوئی۔ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے جو نبیوں کا گھرانہ ہے۔ ان کے گھر میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بہت جگہ کہا کہ ہم نے تمہیں پوری دنیا پر فضیلت دیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے سارے عالم پر تجھے فضیلت دیا تھا۔ ایسی معزز قوم جو نبی کا گھرانہ، جب اس نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنی من مانی زندگی گزارنا شروع کیا، تو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ مطلب یہ دنیا کی سب سے معزز قوم ہے، نبی کا گھرانہ ہے، نبیوں کی اولاد ہے، اللہ نے ان پر غلامی مسلط کر دی۔ یہ میں بہت اختصار کے ساتھ بتاؤں گا۔ 300 سال تک فرعون کی غلامی بھی یہ قوم رہی۔ کتنا دن بھائی؟ 300 سال بہت ہوتا ہے۔ فرعون کسی آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے تخت پر جو رولر ہوتا تھا اس کا لقب فرعون تھا۔ تو فرعون کئی گزرے۔ 300 سال یہ نبی کا گھرانہ غلامی کی جنجیروں میں جکڑا رہا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ جب اتنے اعلیٰ ترین گروہ جو نبی کا گھرانہ ہے، جب اس نے اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چھوڑ دیا، تو اللہ نے غلامی کی توق ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں بھائی، وہ نبی کا گھر ہے۔ اور کتنے دن رہے ہو؟ 300 سال تک۔ جب مشیت الہی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اب غلامی سے نکالنا ہے، تو پھر اللہ نے اپنے مخصوص بندے کو بھیج کر فرعون اور فرعون کے جو فالوورز تھے ان تک سچائی کو 2 4 کی طرح واضح طور پر پہنچوایا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، کئی گھنٹہ کم ہے۔ اس درمیان میں یہ جب پیغام اللہ کا یعنی سچائی جو پہنچائی جا رہی تھی، اس درمیان میں فرعون پر
यानी फिरौन की पूरी जो कौम थी उस पर 9 तरह के अजाब अल्लाह ने भेजे, उसकी भी तफसील है। लेकिन अगर मैं इसकी तफसील में जाऊंगा तो पूरी बात यही खत्म हो जाएगी और जो कुछ कहना चाह रहा हूं वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए इख्तिसार के साथ ये कहूंगा कि ये 9 तरह के जो अजाब आए, ये फिरौन और फिरौन की पूरी कौम जानती थी कि ये अल्लाह की तरफ से आया है और ये अल्लाह का नबी ही दुआ करेगा दूर होगा, ये उनको यकीन था। बहुत अजीब बात समझने की है। चुनांचे फिरौन कहता था कि मूसा अगर आप दुआ कर दीजिए अजाब हट जाए तो हम लोग फिर ईमान लाएंगे। हर मर्तबा मूसा दुआ करते, अजाब हट जाता और फिर उसी अपनी हठधर्मी पर कायम रहते हो। यहां तक कि जब ये वाज़ेह हो गया कि सच्चाई वाज़ेह तौर पर पहुंच गई, अब ये इनके हठधर्मी है, ये सच्चाई को कबूल करने वाले नहीं हैं, तो फिर अल्लाह का एक कानून और है, वो भी जान लीजिए आप लोग। अल्लाह का कानून ये है कि जब सच्चाई वाज़ेह तौर पर किसी कौम तक पहुंच जाए और फिर भी वो उसको ना माने, तो फिर अल्लाह कहता है अब किसी की जरूरत नहीं है, ना पहुंचाने वाले की जरूरत है, ना और किसी की जरूरत है, यानी फौज वगैरह की भी जरूरत नहीं। अल्लाह अपनी कुदरत से उस कौम को जो सच्चाई जानने के बाद नहीं एक्सेप्ट कर रही है उसको मिटा देता है। यह उसूल था ईसा अलैहिस्सलाम तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़ा सा तरमीम हुआ है, थोड़ा सा, वो भी किसी खास वजह से, बाकी वही कानून कयामत तक के लिए। तो फिर अल्लाह ने क्या किया? फिरौन एक बहुत बड़ा रूलर है, बहुत बड़ी ताकत का मालिक है। अल्लाह ने क्या किया फिर उसके साथ? इतनी बड़ी ताकत उस वक्त की, अल्लाह ने यह किया कि जिस दरिया में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जो फॉलोवर थे उनको पार लगा दिया, उसी दरिया में फिरौन और फिरौन के जितने लोग थे उन सबको डुबो दिया। यह तारीख का बहुत मशहूर वाकया है और कुरान ने इसको बहुत जगह बयान किया है। शुरू में मैंने कहा था कि कुरान में इनका तस्करा सबसे ज्यादा है। ये अल्लाह ने उसूल बताया कयामत तक के लिए कि अगर कोई सच्चाई की राह पर चलने वाली कौम अमन चाहती है, आफियत चाहती है, इज्जत चाहती है, तो उसको सिर्फ एक काम करना है, बाकी सब काम अल्लाह के हवाले। वो सच्चाई वाज़ेह तौर पर, मैं आपके लिए वाज़ेह कह रहा हूं, वरना उलमा की जबान में अतमा में हुज्जत कहते हैं उसे। वाज़ेह तौर पर सच्चाई आप पहुंचा दीजिए, उसके बाद आपकी कोई जरूरत नहीं। बहुत अजीब बात कह रहा हूं, आज के हालात में कह रहा हूं और इस अंदाज में कह रहा हूं कि बात भी समझ जाइए और कुछ होवे नहीं। ये अल्लाह ने कानून बनाया कि जब तुम सच्चाई वाज़ेह तौर पर पहुंचा दोगे तो फिर तुम्हारी अब जरूरत नहीं है और किसी असबाब की भी अब जरूरत नहीं है। अल्लाह अपनी कुदरत से उन लोगों को या तो हिदायत दे देता है या तो अपनी कुदरत से मिटा देता है। यह कानून है अल्लाह का। अब इस कानून के ज़िमन में एक बड़ी अजीब बात समझनी है हमें। आज पूरी दुनिया में, और जो अब मैं कहने जा रहा हूं तकरीबन 90% लोग जानते हैं, 10% लोग नहीं जानते, वो हर जमाने में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन 90% लोग ये जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जुल्म इस सतह पर पहुंच चुका है कि जुल्म की सारी हदें पार हो गई, नो डाउट। और हमारी और आपकी तरह लाखों मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदों में दुआएं हो रही, कुछ हो नहीं रहा है। कि भी गौर किया ऐसा क्यों?
ایسا کیوں ہے؟ بہت اہم بات ہے آج ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، اگر ہم سمجھ لیں ہمارا بھلا ہو جائے گا. اگر محدود دائرے میں سمجھو گے تو محدود دائرے میں حل ہوگا، وسیع پیمانے میں سمجھو گے وسیع پیمانے میں حل ہوگا. حل ہر ایک کے لیے رکھا ہے قرآن نے. ظلم کی ساری حدیں پار ہو گئی ہیں. اگر میں ان کو ایک ایک کر کے گناؤں تو کئی گھنٹے بھی نہیں ختم ہو گئے بھائی. آپ لوگ جانتے بھی ہیں، نام لے کر گنا کر وقت ضائع کرنا اور نقصان پہنچانا یہ ہمارا مقصد ہی نہیں بھائی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اصل بات سمجھیے میں کیا آج کہنا چاہ رہا ہوں. ظلم کی ساری حدیں پار ہو گئی اور ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور بعض تو بہت واضح دعا کرتے ہیں، بعض تو حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. حکمت کی دعا کیا ہے وہ بھی سن لیجیے آپ، ایک جملے میں بتا دوں. جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ جو مجمع عام میں دعا کرتے ہیں جہاں غیر مسلموں تک بھی آواز جا رہی، وہ کبھی نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر. وہ کہتے ہیں اللہ حق کی مدد فرما. کیا کہتے ہیں؟ حق کا بول بالا فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما. یہ ہے حکمت بھری بات. کبھی بھی اس انداز کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا اس کا غلط مطلب نکال لے اور اس کو ٹھیس پہنچ جائے کہ یہ تو یار صرف اپنی بات کر رہا ہے. تو بہرحال دعائیں پوری دنیا میں بہت ہو رہی ہیں، نتیجہ صفر ہے. اس کی وجہ جان لیجیے، میں قرآن سے بتانے جا رہا ہوں. سورہ انعام آیت نمبر 131 میں اللہ نے اپنا ایک قانون بتایا، ایک ضابطہ بتایا، ظلم کے خاتمے کا ایک اصول بتایا. اور یہ ایسی حتمی بات اللہ نے بتائی کہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے یہ قانون. اس کے خلاف اللہ نے نہ کبھی کیا، نہ آج کرے گا، نہ قیامت تک کرے گا. وہ آیت یہ ہے ذالک علم یکر ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا پروردگار بستیوں کے ظلم کے باوجود ان کو اس حال میں ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں. یہ ترجمہ ہے. آیت کی وضاحت درکار ہے ورنہ سمجھ نہیں پاؤ گے. یعنی یہ سچائی نہ جاننے کی بنا پر اگر یہ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ سچائی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کو ظالموں میں شماری نہیں کیا. بہت اہم بات ہے. اور بہت سی آیتیں ہیں، میں ایک لایا ہوں تاکہ بات مکمل ہوئے. یہ ظالم ہے ہی نہیں. ان کو قرآن نے غافلین کہا. غافلین کا ترجمہ ہم نے بے خبر کیا. بے خبری میں اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اللہ کی پکڑ کا مستحق نہیں ہے. بہت اچھی طرح سن لیجیے آپ اس کو. بڑی غلط فہمی میں لوگ رہتے ہیں. میں ان آیات کو لانے کے بارے میں ایک مہینے سوچ رہا تھا اس پر بیان کروں کہ نہ کروں. اس کی بھی کوئی وجہ تھی. اس کو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ غافلین ہیں، یہ ظالم نہیں ہیں. اور غافلین کو اللہ عذاب نہیں دیتا، اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پروردگار ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے. یعنی یہ الزام لگاتے کہ ہم تو ناواقف تھے، ہم تو غافل تھے، ہم تو بے فکر تھے. اگر کسی سمجھانے والے کے بھیجے ہوتے تو ہم یہ ذلت اور رسوائی میں نہ پڑتے، ہم تیری اتباع کرنے والے ہو جاتے. یہ اللہ نے وجہ بیان کی کہ اگر ہم غافلین کو عذاب دے دیں غفلت کی حالت میں تو پھر وہ شکایت کریں گے کہ ہم کو لا علمی کی حالت میں عذاب کیوں دیا.
عذاب تو دینے نہیں چاہیے ہمیں. جیسے اگر کوئی آدمی بھول سے روزے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا، سبھی جانتے ہیں اسے، تو یہ شکایت کریں گے. خلاصہ کیا ہوا ان آیات کا؟ ابھی ایک آیت اور ہے وہ بھی لاؤں گا تھوڑی دیر میں. ان آیات کا خلاصہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے بے خبر لوگ، جس کو قرآن نے غافلین کہا، یہ ظلم کرنے کے باوجود اللہ کی پکڑ کے، اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اسی نیت سے، حالانکہ اسی نیت سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اسی نیت سے کرنا چاہتے ہیں کہ انتقام اللہ لے لے ہمارے بغیر، تو آپ پر فرض ہے کہ پہلے سچائی واضح طور پر پہنچا دیجیے. آپ پہنچانے سے مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک آدمی کو، کم سے کم اس قوم کی جو دانشور طبقہ ہے اس تک پہنچا دیجیے آپ. یہ تو بہت آسان ہے نا. پھر اللہ کہتا ہے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو ہی ہٹ جائیے، اب میں ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، میں ان کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاؤں گا اور ان کو کیسے میں کیا کرتا ہوں اور کہاں پہنچاتا ہوں، یہ میرا کام ہے. ایک اصولی بات یہ بات ذکر دیا. ایک دوسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ بات اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 47 میں کہا. یہ باتیں جاننا آپ لوگوں کو ضروری ہے. جیسے نماز کا سیکھنا ضروری ہے بھائی، سب جانتے ہیں نماز سیکھنا ضروری ہے، اور روزہ بھی اس کے جو آداب ہیں جاننا ضروری ہے، حج بھی سیکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ بھی سیکھنا ضروری ہے، اور دنیا میں ہم ظالموں کے ظلم سے بچ جائیں اس کا کیا قانون ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے. جب ضروری نہیں، اسی لیے تو کئی سو سال سے لات کھا رہے ہیں اور کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. چونکہ قرآن کی رہنمائی میں کوئی کام ہی نہیں کیا جا رہا ہے. اپنے جذبات اور اپنے روش میں، اپنے جوش میں، اپنے خود ساختہ نظریات میں لوگ اچھل رہے. تو اللہ کہتا ہے اچھلتے رہو، کچھ نہیں ہونا ہے. جیسے بنی اسرائیل نبیوں کا خاندان ہے، لیکن جب انہوں نے خدا کی قرآن کی رہنمائی چھوڑ کر اپنے جذبات کی رہنمائی میں چلے تو 300 سال غلام بن کے رہے. ابھی میں نے بتایا نا، شروع بیانی یہی شروع کیا تھا. پورا قرآن بنی اسرائیل سے بھرا پڑا ہے، نبیوں کا گھر ہے، نبی کا گھرانہ ہے، بڑے مقدس اور معزز لوگ تھے. لیکن جب قرآن اللہ کی جو اس وقت کتاب تھی اس کی رہنمائی چھوڑ دیا اور جذبات کی رہنمائی میں چلے تو خدا نے غلامی کی طوق ڈال دیا، اور 300 سال تک ایسی ذلت کی زندگی گزاری کہ ایک ہلکا سا بتا دوں، نہیں آپ سمجھو کہ یوں ہی کہہ رہا ہے، بچہ پیدا ہو تو کاٹ دو، لڑکی پیدا ہو تو زندہ رکھو. یہ تھی ان کی ذلت. اور آپ کہہ رہے ہو گے آج تو ایسا نہیں ہو رہا گا. آج اس سے زیادہ ہو رہا ہے. ثبوت نہیں دوں گا. اگر کسی کو ثبوت لینا ہے تو بیان کے بعد بیٹھیے، میں ثبوت نام لے لے کے بتاؤں گا کہ ان کے معصوم بچوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، اس سے زیادہ آج ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا قیامت تک وہی ہوگا، وہی روش ہوگی، وہی طریقہ ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا. نام بدلا ہوا ہوگا، وقت بدلا ہوا ہوگا، ہوگا وہی، کوئی الگ سے نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے اپنے لیے فرض سمجھا تھا کہ اگر نہ بتاؤں تو شاید اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں، مارا جاؤں. ایک بنیادی بات جانیے. سورہ انعام آیت نمبر 47 میں اللہ نے کہا ارائیت من اتخذ، آیت ذہن سے نکل رہی، ترجمہ کر دے رہا ہوں. کل ارائیت، پھر ذہن سے نکلی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، سورہ انعام آیت نمبر 47، کسی کو شک ہوگا جا کر گھر پہ کھول کے پڑھ لیجئے گا. 47 بہت چھوٹی سی آیت ہے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا. اس طرح کی بہت سی آیتیں میں نے ایک لایا ہے. جیسے غافلین پر اللہ کی پکڑ کب آتی، بہت سی آیتیں تھی، میں نے ایک ہی آیت لایا تھا وقت بچانے کے لیے. ایسے اس طرح کی کئی آیتیں. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اجتماعی عذاب کی بات کر رہا ہوں، انفرادی نہیں، انڈیویجول نہیں، کلیکٹیو اجتماعی عذاب کی بات کر رہا ہوں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اجتماعی عذاب
جب بھی زمین پر آئے گا تو ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک نہیں ہوگا. ایک منٹ ذرا اس پر اب غور کریے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. بالکل جیسے گھر میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی بیٹی یا بیٹے کے نکاح کا منصوبہ بناتا ہے تو اس میں چیختا چلاتا نہیں ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ بات کرتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ چیخنے چلانے سے نہیں سمجھ میں آتا. یہ غور کرنے کی بات ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں. اس آیت کی روشنی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب میرا زمین پر عذاب آئے گا تو ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک نہیں ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب ذرا تھوڑی دیر پریکٹیکل اس کو دیکھیے. اس وقت پوری دنیا میں جتنی اجتماعی ہلاکتیں ہیں، بوسنیا، چیچینیا، لیبیا، سیریا، دریائے جہلم، فلسطین وغیرہ بہت ہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. یہاں کون ہیں جو سب اجتماعی طور پہ مارے گئے؟ یہ تو وہ ہیں جن کو بڑا ناز ہے کہ میں تو جنت کا ٹھیکیدار ہوں. حالانکہ میں نے کئی جملے بیان کیا کہ بالکل جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے. یہ جتنی اجتماعی ہلاکتیں اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے ظالموں کے علاوہ کوئی ہلاک ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ظالم ہم ہیں. آئیے میں ثابت کرتا ہوں قرآن سے. آخری بات قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی اور سے گواہی ہے اسے چھپائے. لفظ گواہی جب آتی ہے قرآن میں لوگ وہی گواہی کچہری والی جانتے ہیں. شہید کے معنی ہی گواہی کے ہوتے ہیں. شہادت علی الناس یعنی انسانوں پر اللہ کی گواہی دینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور سب سے بڑی گواہی تلوار کے ذریعے ختم ہو جانا نہیں. سب سے بڑی گواہی پرامن طریقے سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں ورنہ ہضم نہیں ہوگا بعض لوگوں کو. سورہ فرقان میں اللہ کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. نص ہو گیا. نص سمجھتے ہیں؟ یہ مولوی کی گفتگو ہے. مولوی کہتا ہے نص ہو گیا یعنی بالکل واضح ہو گیا. اب تو قرآن سے بات آ گئی نا تو اب اس کو انکار کر ہی نہیں سکتا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس کا ترجمہ یہ ہے پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان منکرین کی بات نہ مانیے، یا یہ ترجمہ کر دیجئے انکار کرنے والوں کی بات نہ مانیے. لوگ کافر مانے انکار کرنے والا. لوگ کافر کا ترجمہ کافر کرتے ہیں، اس سے بڑا غلط اثر پڑ رہا ہے دنیا میں. جو اس کا صحیح ترجمہ وہ کرو نا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان انکار کرنے والوں کی بات نہ مانیے، اس کتاب کے ذریعے کوشش کیجئے. جہاد مانے کوشش، پریاس، ٹھیک ہے. اس کتاب کے ذریعے کوشش کیجئے جہادن کبیرہ، سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ پرامن طریقے سے آدمی تک محبت کے ساتھ، وزڈم یعنی حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دینا. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو جاہل لوگ دوسرے نمبر کی سیکنڈری چیز جس کو قرآن اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ تو مجبوراً اللہ نے اجازت دی، ورنہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کو پسند ہی نہیں کرتے. وہ جاہل ہیں جو میرے حبیب کو جنگجو بنا کے پیش کرتے ہیں. میرے نبی صلح جو بن کر آئے تھے، میرے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، میرے نبی پوری دنیا میں سلامتی کا پیکر بن کے آئے تھے، میرے نبی پوری دنیا میں محبت کے پیکر بن کے آئے تھے. وہ جہالت ہے. کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. پیغمبر کی سیرت کو غلط رخ سے پیش کیا گیا. پیغمبر دنیا میں امن پھیلانے آئے تھے، امن کے سب سے بڑے دائی تھے. اس لیے قرآن آواز دیتا ہے کہ اگر مشرک تم سے صلح کرے تو پیغمبر کو حکم دیا فوراً صلح کر لو، اور اگر وہ صلح کر کے دھوکہ دینا چاہے تو بھی صلح کر لو. یعنی رزق ہے پھر بھی صلح کر لو. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ صلح میں امن ہے اور امن میں ہی دنیا کی ساری ترقی چھپی ہوئی ہے. یہ ہمارے لوگ غلط رخ سے پیش کر دیتے ہیں.
اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام رحمت کا نام ہے۔ رحمت مانے جانتے ہو؟ نفع پہنچنا۔ رحمت مانے نفع پہنچنا۔ ہم سے نفع پہنچ رہا ہے کسی کو؟ ارے پڑوسی کو نہیں پہنچ رہا ہے بھائی صاحب، بڑی کڑوی بات ہے۔ گورو جانتے ہو؟ دیہات میں گورو کسے کہتے جانتے ہیں آپ؟ جانور کو۔ جانور کیسا ہوتا ہے جانتے ہو آپ؟ یہی پس پوتر ہے کہ آپ ہی آپ چرے۔ یہ جانور کی خاصیت ہے، اسے اپنے پیٹ کے علاوہ کسی کی فکر نہیں۔ یہ جانوروں والی زندگی ہماری ہے۔ یہ ہنستے ہوئے چہرے، یہ خوبصورت جسم کل موت کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کوئی احساس ہے؟ تو جب ہمیں احساس نہیں تو اللہ کو بھی احساس نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی اور پیغمبر کے ذریعے حدیث میں اعلان کروا دیا کہ تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی اور تمہیں ظالم و جابر قوموں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر اس سے نکلنا چاہتے ہو تو سورہ نور میں آواز دیا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ پورے قرآن میں یہی ایک آیت ہے اجتماعی توبہ کی۔ میں نے بہار میں ایک بار بیان کر دیا، وہ اس دور کی بات ہے جو پروگرام میں جاتا تھا، تو وہاں سے بہت سے فون آئے علماء کے کہ صاحب یہ آیت ہے کہاں قرآن میں؟ میں نے کہا سورہ نور اٹھا کے دیکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سب مل کر اجتماعی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی یہ زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے شرک کے بعد کہ ہم انسانوں کو سچائی سے آگاہ نہ کریں، ان کو اندھیرے میں رکھیں۔ تو پھر اللہ نے قانون بتایا کہ پھر وہ ناواقفیت کی بنا پر اگر آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں تو پکڑ کے مستحق نہیں۔ وقت پورا ہو گیا، بات میری پوری نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو تفصیلی بات جاننا ہو تو جمعے کے بعد بیٹھیے، میں اس پر بات کروں گا۔ مسئلے کا حل اسی میں ہے، اس کے علاوہ کئی مسئلے کا حل نہیں۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔